بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، ان کی تبلیغ سے لے کر کشتی بنانے اور پھر عذاب الہی کے نازل ہونے تک کا مکمل واقعہ۔ ناظرین، قرآن مجید کی بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 سورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام 45 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ مورخین و مفسرین نے لکھا ہے، نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا۔ آپ کے والد کا نام ملک یا لامک تھا، دادا کا نام متوشلہ اور پردادا کا نام حضرت ادریس علیہ السلام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک میں اختلاف ہے۔ 950 سال تو تبلیغ میں گزرے اور پوری عمر بعض کے نزدیک 1500 سال ہے، اور کوئی 1400 سال بتاتے ہیں اور بعض 1700 سال بتاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو جب پروردگار عالم نے نبوت عطا فرمائی تو اس وقت کوئی بھی کلمہ توحید پر نہ تھا، سب بت پرست تھے، ہر قسم کی پوجا پاٹ، غیر اللہ کی پرستش کا اندھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم فرما کر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا فرمان دے کر ان کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہ ان میں 50 کم 1000 سال ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ تو ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ کہا نوح نے، اے میری قوم، بے شک میں تم کو ظاہر ڈرانے والا ہوں، یہ کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور ڈرو اس سے اور فرما برداری کرو میری، بخشے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ اور ڈھیل دے گا تم کو ایک مقررہ وعدے تک۔ جب وہ وعدہ آ گیا پھر اس کی ڈھیل نہ ہوگی اگر تم سمجھدار ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے قوم کو سمجھایا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم خدا کی بندگی کرو، تمہارے مال میں بھی کثرت ہوگی اور تمہاری اولاد بھی زیادہ ہوگی، اور قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ بارشیں برسیں گی، تمہارے باغات میں میوے بھی کثرت سے ہوں گے۔ تم خداوند کریم پر اعتقاد رکھو، خدا کا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے کیسے مضبوط آسمان بنائے اور سورج چاند ستارے، سب کچھ تمہاری خاطر پروردگار عالم نے بنائے۔ نوح علیہ السلام نے بڑی نرمی سے خدا کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، لیکن لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور ان کی بات کو نہ مانا۔ 100 برس اسی طریقے سے گزر گئے، کتنی ہی پشتیں بدل گئیں۔ جو آدمی ان بدبختوں میں موت کے قریب ہوتا تو وہ پچھلوں کو وصیت کرتا کہ خبردار، نوح کی بات نہ ماننا اور اپنے باپ دادو کا طریقہ نہ چھوڑنا۔ نوح علیہ السلام دیوانہ ہو گیا ہے، ہماری عمریں گزر گئی ہیں، یہ جھوٹے وعدوں سے ڈراتا ہے، اس کا کوئی وعدہ سچا نہیں ہوا، کیونکہ دراز عمر 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی حکارت کے در پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیتے تاکہ وہ ہنسی مذاق کرتے رہیں، اور وہ بدبخت پتھروں سے اس قدر مارتے کہ آپ کے بدن مبارک سے اور چہرے سے خون بہتا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار نے اس قدر حلم اور بردباری عطا فرمائی تھی کہ باوجود اتنے ظلم کے پھر بھی یہ دعا کرتے کہ یا رب میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے نبی جان کر بے ادبی نہیں کرتے بلکہ یہ جاہل اور نادان ہے۔ پھر بھی قوم نے نہ مانا، کہنے لگے کہ تیرے تابع داروں میں کوئی مالدار نظر نہیں آتا، بلکہ جو ہم میں ذلیل اور حقیر ہیں، ظاہر میں وہ تیرے تابع دار ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے واسطے تمہارے اپنے اوپر کوئی بڑائی، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو جھوٹا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، جوڑا جوڑا، جن میں حابیل، قابیل، صالح، عبد الرحمن اور حضرت شیس علیہ السلام تھے۔ تمام بھائیوں نے سرداری حضرت شیس علیہ السلام کو دی تھی۔ ان کی اولاد میں 5 بزرگ تھے، جن کے نام یہ ہیں: سواع، یعوس، یعوق، نصر اور ود۔ ود حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت نیک سلوک تھا اور بڑا نیک بزرگ تھا۔ یہ دیندار ولی اللہ تھے اور بہت لوگ ان کے معتقد تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے، لوگ مجاور بن کر ان کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔
شیطان ان لوگوں کے پاس انسانی صورت میں آیا اور کہا کہ اس بزرگ جس کا نام ود تھا اس کی یادگار قائم کرو جو ہر وقت تمہارے سامنے رہے۔ سب لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور شیطان نے اس بزرگ کی تصویر بنا کر ان کے پاس کھڑی کر دی، جس کو دیکھ کر یہ لوگ یاد کرتے تھے اور سب لوگ وہاں آتے۔ پھر شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ تم کو دور سے آنا پڑتا ہے، اس لیے میں تم کو بہت سی تصویریں بنا دیتا ہوں۔ ان تصویروں کو تم بطور یادگار سمجھو اور گھروں میں رکھ لو۔ یہ بات لوگوں کو پسند آ گئی، مگر دوسری پشت کے لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ان تصویروں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس بزرگ کا نام ود تھا۔ اسی طرح سواع اور یغوث، یعوق اور نصر کی بھی پوجا پاٹ شروع ہو گئی تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ قوم نوح کے بتوں کو اہل عرب نے لے لیا۔ قبیلہ کلب ود کو پوجتے تھے اور حزیل قبیلہ سواع کا پرستار تھا، اور قبیلہ مراد اور قبیلہ بنو عطیف جو صرف کے رہنے والے تھے یہ یغوث کی پوجا کرتے تھے، اور ہمدان قبیلہ یعوق کا پجاری تھا، اور اہل ذی کلاں کا قبیلہ نصر بت کو ماننے والے تھے۔ اصل میں یہ سب بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان لعین نے اس زمانے کے لوگوں میں یہ بات ڈالی کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی یادگار قائم کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے وہاں نشان بنائے اور ہر بزرگ کے نام پر مشہوری ہو گئی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت سے نا امید ہو گئے اور پروردگار عالم نے بھی بتا دیا کہ اب ان میں ایمان لانے والا کوئی نہیں، پھر نوح علیہ السلام نے بھی بد دعا کرنی شروع کر دی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اور کہا نوح نے، اے میرے پروردگار، اس زمین پر کسی کافر کے بسنے کی جگہ نہ چھوڑ۔ اگر تو ان کو زندہ چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور ان کی اولاد کا سلسلہ بھی گمراہی میں قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے نوح، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، اور اب مجھ سے ان کے متعلق کچھ نہ کہنا جو ظالم ہے، بلا شک یہ غرق ہونے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم کا حکم ہوا کہ لکڑیاں کاٹ کر تختے بناؤ، پھر کشتی بناؤ۔ 1 سال میں کشتی تیار ہوئی، پھر مکمل تیاری میں 100 سال اور لگ گئے۔ کشتی کا طول 80 ہاتھ تھا اور اندرونی اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اس کے 3 درجے تھے، ہر درجہ 10 ہاتھ اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے درجے میں چوپائے اور جنگلی جانور سوار کیے، اور درمیانی حصہ میں انسان اور اوپر کے حصہ میں پرندے تھے، اور دروازہ چوڑائی میں لگا ہوا تھا، اوپر سے بالکل بند تھی۔ نوح علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے کشتی تیار کر رہے تھے تو لوگ آ کر آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو نہ کوئی سمندر ہے اور نہ پانی ہے، یہ کشتی بنانے کا کیا مقصد ہے؟ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے تم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تم سب غرق ہونے والے ہو، سوائے ان کے جو اللہ پر ایمان لائیں گے، لیکن قوم نے آپ کو جھوٹا کہا۔ کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کیا گیا، جیسا کہ ارشاد ہے، یہاں تک کہ ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا۔ ہم نے فرما دیا کہ اس کشتی میں ہر قسم کا جوڑا جوڑا سوار کرو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، لونڈیاں اور غلام تھے، اور 80 آدمی ان کے علاوہ کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا کہ سب کشتی میں بیٹھ جاؤ، جیسا کہ فرمان ہے۔ نوح نے فرمایا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، بے شک میرا پروردگار بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ وہ کشتی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑوں کی طرح جا رہی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ایک کنارے پر تھا کہ اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے بچائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر خدا کا رحم ہو۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔
حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 3 آپ کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے اور ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم، جن میں ان کے 3 بیٹے، بیویاں اور لونڈیاں اور 80 مسلمان تھے، جب کشتی پر سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے پانی ابلنا شروع کر دیا اور اللہ نے آسمان سے بھی پانی بارش کی صورت میں برسانا شروع کر دیا۔ اللہ نے اتنا پانی برسایا کہ لوگ پہاڑوں پر چڑھ گئے، لیکن اللہ نے اس قوم کو غرق کرنا تھا، وہ پہاڑوں پر چڑھ کر بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچے اور سب کے سب پانی میں غرق ہو گئے، جن میں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان بھی تھا۔